ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 159۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 159 پچھلی آیت 158 سے اس طرح مربوط ہے کہ اس میں دو شعائر الہی کا ذکر ہوا ہے۔ صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ نے بطور شعائر الہی بیان فرمایا اور یہ کہا کہ ہر چند ان کی موجودہ صورتحال کچھ خدشات کا باعث ہے کہ وہاں بت رکھے ہوئے ہیں، یا یہ ہے کہ ان کی حیثیت کو اس طرح مانا نہیں گیا ہے، اس انداز میں قبول نہیں کیا ہوا لوگوں نے، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو شعائر الہی اعلان کرتا ہے اور ان کے طواف میں اور ان کی جو شمولیت ہے عمل حج اور عمل عمرہ میں وہ بطور واجب ہے، اور اگر کوئی خیر کا کام کرنا چاہے بغیر ان کے بھی اس کے لیے ممکن ہے۔ واجب سے ہٹ کر بھی انسان صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا عمل اور طواف کا عمل بطور تطوع کر سکتا ہے۔ اس آخری حصے سے، آیت کے آخری حصے سے پتہ چلتا ہے کہ فلا جناح کا مطلب واجب ہے، اور یہ کہ یہ حج اور عمرہ کے عمل کا حصہ ہے۔ یہ بات آیت نمبر 158 میں بتائی تھی۔ اب اگلی آیت میں تھوڑا سا اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اس بارے میں، یعنی یہی صفا اور مروہ کے حوالے سے جو حقائق پہلے سے بیان ہو چکے ہیں یا دوسرے حقائق، ان کو کتمان کرتے ہیں۔ جو حقیقت انسان کو پتہ چل جاتی ہے، اور وہ ایسی حقیقت ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے، ان کی ہدایت کا کام کرتی ہے، اور اگر ان کو اس بارے میں صحیح معلومات نہ فراہم کی جائیں تو ان کی گمراہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس قسم کے حقائق کو کوئی کتمان کرے، چھپائے، کتمان کرنا یعنی باقاعدہ ذہن میں رکھ کر ان کو
اس وجہ سے نہ بتانا کہ اس نہ بتانے کی جو ہے کا کوئی مقصد ہو کسی کا، باقاعدہ وہ اس مقصد کے تحت، اس نیت کے ساتھ کہ وہ کتمان کار ہی کسی مقصد کے لیے رہا ہے۔ اور یہ لوگ حقائق کو چھپاتے تھے تو ان کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو نیا دین آیا ہے، جو کہ یہی حقیقت ان کو پہلے سے پتہ تھی اور اس کے ساتھ متعلق جو دوسرے حقائق تھے ان میں سے صفا و مروہ کی حقیقت بھی ان کو معلوم تھی۔ اہل کتاب کو صفا اور مروہ کے بارے میں پہلے سے جناب ابراہیم کے زمانے سے ان کی جو چلی آ رہی ہے وہ عظمت اور وہ شان، اور وہ جو وہاں جناب ابراہیم کے زمانے میں کچھ ایسے واقعات ہوئے اور کچھ ایسے سلسلے ہوئے کہ اس تمام حقیقت کو یہ لوگ اہل کتاب جانتے آ رہے ہیں اور جانتے تھے، لیکن اب آ کر انہوں نے ان تمام حقائق کو پس پردہ کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں کو ان چیزوں کا پتہ نہ چلے، اور اس طرح وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دین تو وہی دین ہے جو پیچھے سے جس کی ساری معلومات ہو کے آ رہی ہے، اور ان کے عمل کو ایک تصدیق نہ جانا جائے۔ وہ اپنے اس تصدیقی عمل سے ہٹنے کے لیے ان حقائق کو کتمان کرتے تھے، بتاتے بھی نہیں تھے، اور اگر پوچھا بھی جاتا تو پھر بھی وہ ان حقائق کو سامنے لانے سے گریز کرتے تھے۔ خوب اگر یہ عمل کرے تو یہ گناہ کا کام ہے۔ ایک حقیقت کسی کو پتہ ہے اور اس حقیقت کے بیان کی وجہ سے مسئلہ سلجھ سکتا ہے اور وہ بندہ حقیقت سامنے نہیں لاتا ہے۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ ایک بندے کو حقیقت کا پتہ ہے اور جو خرابی ہوئی ہے یا جرم ہوا ہے اس کا پتہ ہے کہ اس کو کس نے انجام دیا ہے۔ اب وہ انتظامیہ یا جو گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، وہ کسی دوسرے غلط بندے کو پکڑ لیتے ہیں اس بنیاد پر کہ اس پر اس کا الزام لگ گیا ہے۔ اب ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ کام اس نے نہیں کیا، دوسرے نے کیا ہے۔ اب یہ بندہ وہ کتمان کر کے بیٹھا رہتا ہے اور اس بے گناہ کو سزا ہو جاتی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس نے نہیں کیا ہے، اس کو سزا ہو جاتی ہے، جیل ہو جاتی ہے یا دوسری کوئی بہت سزا ہو جاتی ہے، تو اس کا گناہ سب کا سب اس بندے پر ہے۔ اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، اس بندے کو کیا ہے، یہ کس قسم کا بندہ شمار ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ جس کو حقیقت پتہ ہے وہ حقیقت کو کتمان کر کے بیٹھا ہے، اور اس کے کتمان کی وجہ سے اس طرح کا سلسلہ ہو رہا ہے کہ لوگ گمراہ ہو کر کسی غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں یا کسی بے گناہ کو گناہ گار قرار دیتے ہیں، اور جو اصلی گناہ گار ہے وہ بچ کے رہ جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ فارمولہ ہے جو اس آیت میں ہے۔ اس قسم کے حالات، اور یہ حالات ہمارے آس پاس میں بہت پیش آتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی لیول پر ہوں، چاہے بچوں کے درمیان ہوں، چاہے درمیانوں کے ہوں، چاہے بڑوں کے درمیان ہوں، عام معاملات میں، گھر کے معاملات میں، بہت سارے معاملات میں پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کام کیا ہے، یا تو پھر سب کو سزا مل جاتی ہے اور وہ ایک بندہ کیا ہے، بچ جاتا ہے۔ بچ یوں جاتا ہے کہ اس کو کم سزا ملتی ہے، سب کو سزا مل جاتی ہے اس کے کارنامے کی وجہ سے، اس کے کام کی وجہ سے، اور وہ کتمان کر کے بیٹھا رہتا ہے، نہیں بتاتا کہ یہ میں نے کیا ہے یا فلاں نے کیا ہے۔ تو اس قسم کے حالات اکثر پیش آ جاتے ہیں کہ یا کسی نے ہوتا ہے کہ دوسروں کو کس بات کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ نہیں بتاتے، ممکن ہے کسی بے گناہ کے ذمہ لگ جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں دو فارمولے، ایک تو اس قسم کے بندے کی حیثیت اللہ کے سامنے کیا ہوگی، یہ جو بندہ کتمان حقیقت کرتا ہے۔ اب
اہل کتاب کا یہاں نام نہیں ہے، لیکن ان کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو کتمان حقیقت کر رہے ہیں اور مان نہیں رہے ہیں کہ یہ رسول ان کی کتابوں میں اسی طرح انہی زاویوں کے ساتھ انہی حقائق اور خصائص کے ساتھ ذکر ہوا ہے، اور اس کی ٹائمنگ بھی یہی ہے، اور بہت سارے حالات بالکل یہی ہیں جو کہ ان کی کتابوں میں پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ اس کو کتمان کرنے سے کیا نتیجہ نکلا؟ اس کو کتمان کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے جو اپنے ماننے والے ہیں وہ اکثر وہ اسلام کو قبول کرنے سے کترا رہے ہیں، اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے جو بڑے ہیں جن کو حقیقت کا پتہ ہے وہ اس حقیقت کو چھپا کے بیٹھے ہیں، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کو بھی یہ شامل ہے، نام ان کا نہیں لیا جا رہا، اس لیے کہ خدا کریم قاعدہ کلیہ بتا رہا ہے کہ یہ قاعدہ کتمان کرنے والوں کے لیے بطور کلی ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ آیت پڑھتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، وہ جو کتمان کرتے ہیں، وہ جو چھپاتے ہیں، وہ جو پردے میں ڈال دیتے ہیں، دوسروں کے سامنے آنے نہیں دیتے ہیں، کیا؟ ما انزلنا من البینات، وہ جو ہم نے پہلے نازل کر رکھی ہیں بینات اور واضح نشانیاں، اور وہ جو ہدایت کے حوالے سے ہم نے پہلے باتیں کہہ رکھی ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم اس کو تمام انسانوں کے لیے بیان کر چکے ہیں۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں، یہاں شاید یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اگر تو وہ بات مخصوص ہے بعض لوگوں کے لیے تو پھر حق نہیں بنتا ہے کہ اس کو بندہ پھیلائے۔ بیناہ للناس میں بہت باریک ایک اور ظریف قسم کا نقطہ موجود ہے کہ یہ نہیں ہے کہ سارے حقائق جو آپ کو پتہ ہے وہ سارے بس کھولتے رہیں اور کھولتے رہیں، نہیں، بیناہ للناس یعنی وہ باتیں جو سارے انسانوں کو پتہ چلنی ہے، تمام انسانوں کو پتہ چلنی چاہیے، تمام انسانوں کا حق ہے اس میں۔ تو اس قسم کی باتوں کو چھپانا، ہاں اگر بات ہے ہی مخصوص، جیسے کہ بہت سارے اسرار ہوتے ہیں، ان کو رکھنا پڑتا ہے، چاہے آپ کو پتہ بھی ہو کہ کس نے جرم کیا ہے، لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ وہ بیان کریں، اس لیے کہ آپ خاص قسم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس خاص قسم کی حیثیت میں آپ کو لوگوں کے راز سامنے لانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سارے ایسی باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کو لوگوں کے بہت سارے راز پتہ ہیں، بہت سارے سلسلے پتہ ہیں، اگر اس طرح یا خود نبی کریم کو اپنے علم سے یا وہ معلوم کر سکتے تھے، یا دوسرے انبیاء اور اولیاء ممکن ہے ان کو کئی باتیں انسانوں کی پتہ چل جائیں، لیکن ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح وہ باتیں جو ذاتی باتیں ہیں، جو شخصی باتیں ہیں، ان کو کھولتے پھریں اور سب کے سامنے پردے فاش کرتے جائیں، ایسی نہیں اجازت۔ یہ جو بات للناس تمام لوگوں کے لیے اس کو آنا چاہیے، یا جس طبقے کے تک پہنچنی چاہیے وہاں پہنچنی چاہیے۔ من بعد ما بیناہ للناس من الکتاب، دوستو یہاں من الکتاب کا لفظ، الکتاب کا لفظ ذکر ہے یہاں قرآن میں۔ قرآن کی ایک مظلومیت یہ بھی ہے کہ اس کو نہ تو نبی کریم کو اتنا وسیع ٹائم ملا کہ وہ اس کو سمجھا سکیں، بتا سکیں، کھول کر سارا لکھا سکیں، تفسیر کر سکیں، بہت محدود ٹائم ہے، یعنی طبعی طور پر اتنے ٹائم میں قرآن تو ابھی آخری دنوں تک نازل ہو رہا تھا، اور انہی دنوں ہی نبی کریم کی رحلت ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی وضاحت کے لیے حتماً علم النبی کے وارث ہونے چاہیے، اور ان کا ہی لازمی طور پر اس کی وضاحت کے لیے کوئی ایسا طبقہ اور ایسا سلسلہ ہونا چاہیے جو ان کی وضاحت کر سکے، وإلا تو نبی کے آخری زمانے تک قرآن نازل ہو رہا تھا، اور یقیناً ان حالات میں نبی کریم ان آیات کی اس تفصیلی گفتگو اگر
ہے بھی تو کوئی لکھی ہوئی موجود نہیں ہے، کہیں موجود نہیں ہے کہ نبی کریم نے اس کی کیا۔ ان کے بعد والوں نے سارا جو کچھ ابھی تفسیریں موجود ہیں دوستو، جتنی بھی تفسیریں موجود ہیں جس میں نقلی تفسیریں یعنی جو روایات پر مبنی ہیں، ان میں نبی کے جو آس پاس کے جو اصحاب تھے ان کی گفتگو موجود ہے۔ خود نبی کی طرف سے کی گئی تفسیر صرف کچھ آیات کی ہو سکتی ہے کہ جس میں نبی کریم نے بتایا ہو کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، بہت کم ہے۔ تو اتنا وقت ہی نہیں ملا ہے کہ وہ صحیح سے ساری اس کو کھول کر بیان کر سکیں، اور ایسا ہوئے بس حتماً ایک ایسے سلسلے کی عقلی ضرورت موجود ہے کہ قرآن کی وضاحت کے لیے علم نبی کے وارث ہونے چاہیے، علم نبی کے وارث یعنی ایسے افراد ہونے چاہیے، نہیں تو کتاب کا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کتاب کی جو تفسیر ہے وہ چونکہ ساری امت نے ایک سلسلہ جو نبی کی طرف سے وصایت کا بتایا گیا، علم نبی کی وصایت کا جو سلسلہ بتایا گیا وہ اس طرح نہ مانا گیا پوری امت میں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ذہن اور زور اور عقل کی بنیاد پر تفسیر کرتا رہا۔ اسی طرح قرآن کی تفسیر بھی ایسے ہی ہو گئی، اور وہ جو پہلی ابتدائی تفسیر ہوئی تو اسی کو ہی اتنی قداست مل گئی، اتنی اس کو ایک خاص زاویے سے لیا گیا کہ اسی کو ہی حرف آخر سمجھ لیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن واضح ہی نہ ہو سکا۔ قرآن اس لیے ابھی تک قرآن کی تفسیر میں ایک ایک آیت پر 20 10 رائے ہیں اور مختلف آراء موجود ہیں، اور ابھی بھی وہ نقطۂ آخر کے دو ٹوک انداز میں ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہی مراد ہے وہ بھی نہیں آ سکا۔ اور پھر یہ ہے کہ علمی نارسائی جو ہے وہ معنی بنی، اور پھر قداست کا جو حلقہ پہلی آراء پر چڑھ گیا اس کی وجہ سے اگلوں نے زحمت ہی نہ کی اور اپنے آپ کو اس دائرے میں محدود رکھ کے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، حالانکہ قرآن عربی مبین میں ہے، اور یہ کہہ کر خدا کریم نے چاہا ہے کہ عربی مبین کو آپ صحیح سے جانیں، پھر آپ کو قرآن کا بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ عربی مبین کی طرف جانے کی ضرورت اتنی نہیں محسوس کی گئی، بلکہ آراء سابقین کو اہمیت دی گئی ہے، اور آراء سابقین نے جو انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا اب جو ہے وہی بہت سارا چل رہا ہے، اور تقریباً دین کا اکثر حصہ وہ سارے کا سارا آراء سابقین کے مطابق چل رہا ہے۔ قرآن کی اصلی جو کہنے کی بات ہے وہ شاید درمیان میں رہ گئی ہے۔ تو اس میں سے ایک بات ابھی جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن میں اس قرآن کا نام کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کی جب بات کی ہے تو اس میں کیا نام لیا ہے قرآن کا؟ یہاں ذکر بھی آیا ہے، جیسے یہاں الکتاب آیا ہوا ہے، جیسے خود قرآن کا لفظ موجود ہے قرآن میں، آیات کا لفظ موجود ہے، بہت ساری دیگر ایسے لفظ ہیں جن کو مفسرین نے بس اور کچھ بھی نہیں سیدھا سیدھا قرآن قرار دے دیا ہے، حالانکہ ایسے ہے نہیں۔ قرآن جہاں ہے وہاں قرآن، یہ پورا قرآن یہی کتاب اور یہی قرآن مراد ہوتی ہے۔ باقی جہاں کتاب کہا جائے جیسے ابھی اس آیت میں ہے کہ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، تو یہ ہمیں چاہیے کہ کتاب کے لفظ کی صحیح پہچان کریں، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ کتاب سے مراد یہ قرآن ہے یا کتاب اس سے ذرا وسیع تر معنی رکھتا ہے۔ اور خود قرآن اس کا حل کیا ہے، کدھر جائیں، کیسے دیکھیں کہ کاتبہ کا لفظ قرآن نے کیسے استعمال کیا ہے۔ اور کاتبہ سے کتاب ہے، کتاب یعنی مکتوب، کتاب یعنی مکتوب، یہ کاتبہ اس کی اصل ہے، اور کاتبہ قرآن میں کیسے استعمال ہوا ہے؟ جیسے کہ خدا کریم نے کہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین
من قبلکم یعنی آپ پر قانون کے طور پر یہ حکم آ گیا ہے، یا خدا کریم نے خود کہا کاتب علی نفسہ الرحمہ، یا اور بھی کئی جگہ کاتبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ شریعت ہے، یہ قانون ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا حکم ہے۔ پس کتاب یعنی وہ تمام احکام، وہ تمام باتیں، وہ تمام شریعت، وہ نظریاتی گفتگو، وہ تمام حقائق جو اللہ نے انسانوں کے لیے بیان کیے ہیں اور لازمی طور پر انسانوں کو ماننے چاہیے اور نافذ العمل ہونے چاہیے، چاہے عملی چاہے نظریاتی، ان کو کہتے ہیں کتاب۔ اب یہ جو ہے پھر کتاب کیا ہو گئی؟ پھر کتاب کا معنی یہ ہو گیا کہ یہ کتاب صرف یہ قرآن نہیں ہے۔ کتاب کا لفظ جہاں جہاں آئے اس میں حتیٰ موسیٰ کی کتاب بھی شامل ہے، عیسیٰ کی کتاب بھی شامل ہے، اور ان کتابوں سے ہٹ کر بھی اگر انبیاء نے خود کوئی شریعت کے احکام جو ہے دیے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کیے ہیں، وہ بھی کتاب کا حصہ ہیں۔ اب یہ ہے کہ مثلا جیسے صفا اور مروہ کی گفتگو ممکن ہے کہ پچھلی کتابوں میں اس طرح صفا اور مروہ کا نام لے کر اس کے بارے میں ممکن ہے کوئی حکم موجود اس طرح نہ ہو، لیکن نبیوں نے عمل کے ساتھ یہ چیز بیان کر دی ہو تو بھی یہ کتاب کا حصہ ہے۔ پس کتاب ایک وسیع عنوان ہے اور اس میں قرآن شامل ہو جاتا ہے، اس میں تورات بھی شامل ہو جاتی ہے، اس میں انجیل بھی شامل ہو جاتی ہے۔ پس ہر وہ چیز جو مکتوب من اللہ ہو، جو حکم من اللہ ہو، چاہے وہ لکھی ہوئی صورت میں ہو، قرآن میں ہو، یا قرآن سے باہر نبی کے ذریعے بیان کی گئی ہو اور پکی ہو۔ البتہ یہ ہے کہ ساری حدیثوں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی پکی وہ بات جو سچ مچ نبی نے کہی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ نبی کی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کیا افزار چاہیے اور آیا حدیث کافی ہے، آیا حدیث یہ اس تک پہنچانے کے لیے وہ وسیلہ ہے یا نہیں، یہ اپنی جگہ پہ ایک بحث ہے جو محققین کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو نبی باقاعدہ اللہ کی طرف سے چیز بیان کر دے وہ بھی الکتاب کا حصہ ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، پس اس کتاب کو یہ والی کتاب نہ سمجھیں، اور صرف لکھی ہوئی کتاب بھی نہ سمجھیں۔ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام کوئی کتاب کی شکل میں تو نہیں ہے کہ ہاں بھائی یہ نوٹیفیکیشن لے لے، یہ جو ہے لکھو، نہیں، کتبہ یعنی آپ پر فرض اور لازم اور واجب کر دیا گیا ہے، چاہے لکھا ہوا بالکل ہو ہی نہیں۔ کتبہ یعنی آپ پر لاگو کر دیا گیا ہے، قانون کے طور پر آپ کو دے گیا ہے۔ پس وہ چیز جو مکتوب بن جائے گی وہی کتاب ہے۔ کتاب یعنی مکتوب، یہ کتاب جو ہے مصدر ہے بمعنی مفعول ہے، کتاب یعنی مکتوب۔ پس سمجھ آ گئی الکتاب کی انشاءاللہ۔ جہاں جہاں الکتاب آئے تو اس سے مراد صرف قرآن ہے۔ اسی طرح الذکر کا معنی بھی صرف قرآن نہیں ہے، لیکن ہم اکثر مفسرین نے 99%، چونکہ پہلوں نے اس طرح کیا ہے تو اب سب ہی یہی لیتے ہیں۔ کتنے الفاظ، حالانکہ قرآن میں ایک لفظ دو معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے، اور کوئی بھی ایک لفظ، اور اسی طرح دو لفظ کسی ایک معنی کے لیے استعمال نہیں ہوئے۔ اس معنی کی بات ہے تو یہی لفظ رکھا جائے گا، ملتا جلتا ہو سکتا ہے، لیکن حتماً اس کا معنی اللہ کی نظر میں مختلف ہے، تب ہی دوسرا لفظ لگایا ہے، وہ لفظ نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ آپ کی مرضی ہے تو چلے اس کی جگہ وہ لے لے، یا عملو نہ رکھا تو یفعلو کہہ دیا، یفعلو نہ کہا تو مثلا آپ نے یکسبو کہہ دیا، ایسے نہیں ہے۔ ہر ایک علیحدہ معنی رکھتا ہے، یکسبو علیحدہ معنی ہے، یفعلو علیحدہ معنی ہے، یعملو علیحدہ معنی ہے، یاتی علیحدہ معنی ہے۔ حالانکہ سب جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ مفسرین نے سب کو ایک ہی کھاتے میں
لکھ دیا ہے، وجہ یہ ہے کہ اوپر والے جو پہلے ابتدائی اس کے مفسرین جو شمار ہوتے ہیں وہ حقیقت میں اہل علم نہیں تھے، وہ کوئی باقاعدہ صاحبان علم نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے ہوئے اتنے نہیں تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو ان کی سمجھ آئی انہوں نے بیان کیا، اور پھر آگے کتابوں میں ان کے نام کے ساتھ وہ درج کر دیا گیا، اور درج کرنے کے بعد پھر کیا بن گئی وہ چیز؟ ایک قداست کے حال میں پھنس گئی، اور پھر اب یہ ہے کہ اس سے پر ہی بہت سارے لوگ چلنے لگے۔ تو یہ الکتاب جو ہے آپ سمجھیں انشاءاللہ۔ اب جو یہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں، کتمان کرتے ہیں، حقیقت کا کتمان کرتے ہیں، وہ جو تمام انسانوں کے پاس پہنچنی چاہیے بات اس کو پہنچنے سے روکتے ہیں، اے اللہ کیا سزا ہے ان کی؟ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا تو؟ فرماتا ہے اولئکا، ان لوگوں کے لیے سزا یہ ہے یلعنہم اللہ، اللہ ان کو کیا کرے گا جی؟ یہاں جیسے لکھا ہے تو ایسے لوگوں پر اللہ اور دیگر لوگ لعنت کرنے والے، یعنی لعنت کریں گے، یلعنہم اللہ، اللہ بھی لعنت کرتا ہے۔ ترجمہ ایسے ہی لکھ دیا ہے، اللہ بھی لعنت کرتا ہے، تو بھائی اللہ کو لعنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں مثلا جیسے ہم کہتے ہیں اللہ دی لعنت ہوگی، وہ بھی اسی طرح کہے گا لعنت ہے تم پر۔ نہیں، لعنا کا معنی ہے دور کرنا۔ لعنا کا مطلب کیا ہے جی؟ دور کرنا، خود سے دور کرنا، اپنی محفل سے دور کرنا، بھگا دینا، نکال دینا، توہین کے طور پر، تذلیل کے طور پر، نفرت کے طور پر اپنی محفل سے دور کر دینے کا معنی ہے لعنت۔ لعنہ کا جو لغوی اور اصلی معنی ہے وہ یہ ہے کہ خود سے دور کرنا، کسی چیز کو دور کرنا۔ آپ نے ایک طلاق ہے، طلاق لعان اس کا نام ہے، طلاق لعان، اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چل بھائی دفع دور، اور وہ بھی کہتی ہے کہ چل بھائی دفع دور، یعنی دونوں چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، دونوں چاہتے ہیں دور ہو جائیں، ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں۔ دونوں کی طرف سے یہ بات ہو تو اس کو کہتے ہیں طلاق لعان۔ اسی طرح عربی میں دوسرے لعین، شیطان لعین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس کو خدا کریم نے کیا کر دیا ہے؟ دربار سے نکال دیے گئے۔ رجیم کا معنی بھی اس سے ملتا جلتا ہے، جب کسی کو محفل سے نکال دیا جائے باقاعدہ دھکے دے کر، پھینک دیا جائے۔ رجیم راجمہ یعنی پھینکا جائے ایسے۔ رجیم جو آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، راجم کرنا، پھینک دینا، جیسے کنکر کو یا کسی پتھر کو آپ دور پھینک دیں۔ تو اللہ ان کو اپنی محفل سے نکالتا ہے، اللہ سے وہ دور ہیں، اللہ کے قرب کے وہ استحقاق نہیں رکھتے ہیں، اب اللہ کے قریب نہیں آئیں گے، اللہ کی ہر قسم کی صفات سے ان کو دور کرے گا۔ نہ وہ سچے رہیں گے، نہ وہ پاک رہیں گے، نہ وہ نیک رہیں گے، نہ وہ رحیم رہیں گے، نہ کریم، نہ کرم، نہ سچائی، کوئی بھی نیک کام، اچھی تعریف، اچھی بات ان کے لیے منع ہو گئی ہے۔ وہ سب ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے اور کیا ہو جائیں گے؟ اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ ان کو خود سے دور کرتا ہے، اللہ اپنی محفل سے ان کو نکالتا ہے۔ اور کون؟ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور جن کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی پاکیزہ ہیں، جو پاک ہیں، جو صاف ہیں، جو اس قابل ہیں کہ وہ
हकीकत को मानते हैं, वो भी इस किस्म के लोगों को खुद से क्या करते हैं, दूर करते हैं, वो इनसे नफरत करते हैं। लाइनीन भी इसी तरह, ये नहीं कि जो भी लान तान करने वाला है वो भी इन पर भी लान कर रहा हो। हर लान तान है अल्लाइनून, अल्लाइनून अलिफ लाम लगा हुआ है, यानी वो जो इस काबिल है कि वो भी क्या करें, वो पाकीज़ा हैं, वो इन चीज़ों से कितमान हक से दूर है, वो कितमान हक नहीं करते हैं, वो हकीकत पसंद है, वो हक वाले हैं, तो वो भी क्या करते हैं, इनको खुद से दूर रखते हैं और करीब नहीं आने देते हैं। मतलब ये है कि ये बदबख्त लोग हैं और इनका और उनका कोई आपस में कुर्ब का रिश्ता नहीं है। जैसे अभी भी हमारी सोसाइटियों में बहुत वाज़ेह होता है कि कुछ लोग होते हैं वो दूसरे कुछ लोगों से क्या होते हैं, बहुत दूर रहते हैं, नज़दीक आते ही नहीं हैं उनके, या कुछ जगहों से कुछ लोग दूर रहते हैं, उनका अपना एक ठिकाना होता है, वो उन ठिकानों में रहते हैं, हाँ, उधर बैठ के वो अपने काम करते हैं। वो उधर मिसाल के तौर पर एक ख़ास किस्म के तबका है जो ये नशा वगैरह का काम करते हैं, तो उनका क्या होता है, उनकी महफिलें किधर लगती हैं जी, हाँ, आया उनकी महफिलें आप कहेंगे कि जो शहर के जो मेन जगह, मरकज़ी जगह है जहाँ आना जाना बहुत है, उधर लगेंगी? अब नहीं लगेंगी। बाज़ार में लगेंगी? नहीं लगेंगी। हाँ, मसाजिद के करीब लगेंगी? नहीं। वो किधर, जहाँ लोगों को आना जाना बहुत क्या होगा, कम होगा, पुलों के नज़दीक, कब्रिस्तानों के आसपास पर, या कहीं ऐसी जगह जहाँ वो अपनी दुनिया में मसऊन की अपनी दुनिया। तो इस तरह ये लोग जो इस तरह कितमान हक करते हैं, इनकी भी अपनी एक दूर अज खुदा, खुदा से दूर, खुदा की जो है रहमत और कुर्ब से दूर एक जगह होगी, वहाँ ही होगी, ये अल्लाह के कुर्ब के हकदार नहीं हैं। ऐ अल्लाह कोई बचाओ, कोई तरीका कि अगर किसी ने कितमान हक किया हो तो कोई रास्ता दे सकता है, तो गलती हो गई है, कर दिया है, सारे तो ऐसे नहीं है कि हतमन अपने काम पे डटे रहें। ऐ अल्लाह तेरी इस आयत को सुनने के बाद हो सकता है किसी के दिल में क्या आ जाए कि मैंने गलती की है, कितमान हक नहीं करना चाहिए, मुझे वापस आना चाहिए, तो कोई रास्ता है। तो यहाँ इल्लल्लज़ीना 160 नंबर आयत में तौबा की पूरी जो है तफसील, इस आयत नंबर 160 में तौबा और तौबा का तरीक़ाकार बतौर तफसील जो है बयान फरमाया कि ये तौबा नहीं है जो लोग समझते हैं कि अच्छा हम जब सारे गुनाह कर लेंगे तो फिर कह देंगे कि ए अल्लाह मेरी तौबा, ते गल मुक गई। उधर से अल्लाह भी क्या है, तौबा कबूल करने वाला है। यही हमें सब ने यही बताया हुआ है कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। अल्लाह तव्वाब और रहीम है। इस आयत के आखिर में भी है कि अल्लाह तव्वाब और रहीम है, वो बहुत 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 तौबा कबूल करने वाला है, और वो भी रहमत के साथ, फुल रहमत के साथ। लेकिन तौबा क्या चीज़ है, तौबा क्या है, ये इस आयत में उसकी तफसील आ रही है। ज़रा देखें, बहुत ध्यान करें। तौबा वो नहीं है जिसको हमने तौबा समझा हुआ है, और हमने तो यही समझा हुआ है कि ये हमारी ज़बान का एक जो है ना बटक्का जो है तौबा, हाँ ये तौबा है, हाँ ये तौबा नहीं है। तौबा ये है जो इस कुरान में खुदा करीम खुद बता रहा है कि तौबा करने का तरीका ये है। सुने जी, इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर वो अल्लाह की लानत से बच सकते हैं। कौन? अल्लज़ीना ताबू, जो वापस आ जाए। पहला काम तौबा में ये है कि आप उस काम में रुक जाएं, मज़ीद वो गलत काम ना करें। ये उस काम को गलत जाने, उस काम को गलत जाने और उससे रुक जाएं और वापस आ जाएं। पहली जो शर्त है तौबा की वो ये है कि आप उस काम से हमेशा के लिए तौबा कर लें और उस गलत काम को अंजाम ना दें। फिर क्या करें? अगला काम, व अस्लहू,
یہ بہت 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 مشکل کام ہے۔ رک جانا پہلا سٹیپ تو آسان ہے کہ آدمی رک جائے۔ وَأَصْلَحُوا، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے کارناموں کی وجہ سے جتنی خرابیاں ہوئی ہیں ان کو واپس کرے۔ اصلحوا، اصلاح کرے، جو خرابی کر چکا ہے اصلاح کرے۔ رشوت لی تھی، رشوت لیتا رہا ہے، اب کیا ہے حال ہے؟ اللہ توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اصلحوا، اصلاح کرے، ساری رشوتیں جن جن سے لی ہیں ان کو واپس کرے، جن کو کھلائی ہیں ان کو بھی پاک کرے، ان کی پاکیزگی کا اہتمام کرے، ان سے توبہ طائب کروائے، ان کو بتائے کہ آپ کو جو مال کھلایا گیا ہے، میں نے کھلایا ہے، وہ ٹھیک نہیں تھا، جائز نہیں تھا، حرام تھا، ان سے بھی معافی مانگے اور ان کو بھی معافی کی طلبی ان کے لیے بھی ان سے کروائے۔ وَأَصْلَحُوا، اصلاح کرے، جو جو گناہ ہو چکے ہیں، جو جو خرابیاں ہو چکے ہیں ان کو واپس کرے۔ آسان کام نہیں ہے یہ۔ اسی طرح اور جتنے بھی سلسلے اس کی وجہ سے کتنے فرض کریں کہ اگر کوئی اور کچھ چیزیں تو ہیں فرض کریں کہ وہ ہو ہی نہیں سکتی ہیں، اسی لیے یہ اصلاً بعض اوقات توبہ تو کرے گا تو اللہ جو ہے وہ قبول کرے گا نا، توبہ کے امکانات ہی نہیں رہتے ہیں۔ ایک بندہ ہے پھانسی لگ گیا ہے اس کے غلط کام کی وجہ سے، اس کے غلط بیان کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ وہ مر گیا ہے، اصلا ویسے مر گیا ہے، اس کے جس سے اس نے رشوت لی تھی وہ بندہ مر گیا ہے، ویسے 5 سال پہلے لی تھی، وہ تو مر گیا ہے، اب کیا کرے جی؟ اب اس کو کیسے اصلاح کرے گا؟ اس کا حق کیسے ادا کرے گا؟ یا اور اس طرح کے جو ہونا اصلا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے تو بیسیوں سینکڑوں سے لیے ہیں جن کے نام پتہ نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر فرض کرے چاہتا ہے، پتہ بھی ہے اس سے لیے، اس سے لیے، اتنے پیسے کہاں سے لائے؟ ہر ایک سے جا کر معافی کروائے، ہر ایک سے جا کر زندہ ہیں ان کے پاس جائے، ان کو اتنے پیسے آپ سے میں نے غلط لیے ہیں، مجھے معاف کریں۔ اگر وہ معاف کریں تو فابہا، نہ کریں تو یہ دے گا تو حل ہوگا۔ معافی آگے تب چلے گی، توبہ آگے تب چلے گی جب اصلاح ہوگی۔ دیکھیں اس طرح نہیں ہے توبہ۔ اور یہ چھ اس کے جو ہے پروسیجر کی 6 شرطیں ہیں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ 6 شرطیں نہج البلاغہ میں ذکر کی ہیں۔ انہوں نے وہاں کہا ہے کہ اگر گناہ کی وجہ سے وہ جو چربی چڑھی ہوئی ہے انسان پر، وہ چربی تک ڈھل جانے تک توبہ کا عمل پورا نہیں ہوگا۔ یعنی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سلسلہ ہو چکا ہے، جو اتنا جو ہے وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اتنا نیک عمل کرے کہ اس پر جو ان غلط مال کی وجہ سے جو جسم پہ چربی چڑھ گئی ہے وہ واپس ڈھل جائے۔ اتنا مشکل کام ہے توبہ کا۔ ہمارے یہاں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ بس آپ آئے، آپ نے کہا اے اللہ میری توبہ، وہ بھائی تو 1000 گھرانے کو تباہ کر چکا ہے، 1000 بندے کا جو ہے نقصان کر چکا ہے، ان کو پہلے ٹھیک تو کر۔ یہ قرآن ہے، یہ دیکھیں اب اس میں یہ شرائط توبہ لکھی آئی ہوئی ہیں۔ الا الذین تابوا، رک جائیں، واپس آئیں اللہ کی طرف، وہ خرابی سے بچ کے نیکی کی طرف ہیں۔ وَأَصْلَحُوا، اصلاح کریں۔ یہاں چونکہ کتمان حق کی بات ہوئی تھی تو خود اس کو ذکر کر کے کہا کہ خود اس کام میں جو کچھ خرابی ہوئی ہے وہ بھی کریں۔ کیا؟ وَبَيَّنُوا، اب جو ہے اس کے بعد کیا؟ وَبَيَّنُوا، یعنی وہ جو پہلے کتمان حق کرتے تھے، جو ڈیوٹی بنتی تھی نہیں کرتے تھے، اب اس کو انجام دیں۔ جو سلسلہ حق کا بنتا تھا، جو اس کے اوپر فرض تھا، واجب تھا، اس کو انجام دے۔
یعنی اس کے بعد وہ یہ کام جس طریقے سے بنتا ہے وہ کرے، اس کو انجام دے، ان لوگوں کو بھی بتائے جن کو نہیں بتایا ہے، جو گمراہ ہو گئے ہیں، یا اب جو جن کو باقی کو بتانا ہے ان کو بتائے، وَبَيَّنُوا، یعنی وہ کام جو ان کے ذمہ تھا آپ دوبارہ شروع کریں، وہ کام جتنا بنتا ہے اس طرح کریں۔ پس توبہ کے یہ جو موارد ہیں، جو شرائط بن رہی ہیں، پہلے یہ ہے کہ آدمی رک جائے، اس کام کو، غلط کام سے رکے، اللہ کی طرف رجوع کرے، پھر اصلاح کا کام کرے، اپنے اندر کی اصلاح، جہاں جہاں اس کے کام کی وجہ سے خرابیاں ہوئی ہیں ان تمام کو واپس اپنے ڈگر پر لے آئے، اپنی لیول پر لے آئے۔ جب برابر ہو چکے گا اور پھر یہ ہے کہ نیکی کے کام میں بھی جٹ جائے، وَبَيَّنُوا، یعنی وہ جو کام اللہ کی طرف سے اس کو سونپا گیا، یہ جو بنتا ہے اس کام کو بھی انجام دے۔ جب یہ صورتحال ہوگی فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ إِلَيْهِمْ، یہ لوگ ہیں، یہ اولئک دوبارہ لگا کر خدا کریم نے تاکید کر دی ہے کہ صرف ان لوگوں کو میں معاف کروں گا۔ فَأُولَٰئِکَ، وَإِلَّا ضرورت نہیں تھی فَأُولَٰئِکَ کی، یہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا أَتُوبُ عَلَيْهِمْ کافی تھا، یا صرف إِلَّا الَّذِينَ کے ساتھ بھی کافی تھا، بس اتنا کہہ دیتا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، پیچھے سے جو آیت آ رہی ہے الا کے ساتھ مطلب پورا ہو جاتا تھا، لیکن خدا کریم نے یہ ان شرائط کو پکا کرنے کے لیے کہ یہ شرائط ہیں، فَأُولَٰئِکَ، یہ لوگ ہیں، اتوب علیہم، ان کو، ان کی توبہ میں قبول کروں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں ہوں بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحیم بھی ہوں، توبہ بھی بے حساب قبول کرتا ہوں، بہت 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 توبہ کرنے والا ہوں۔ لیکن اصل موضوع کیا ہے؟ مشکل کبروی نہیں ہے، مشکل کیا ہے؟ صغروی ہے، جو لوگ اصطلاحات جانتے ہیں آپ میں سے، یعنی کبرا تو ٹھیک ہے، صغرا میں مسئلہ ہے۔ منطق کا ایک قاعدہ ہے، ایک صغرا ہوتا ہے ایک کبرا ہوتا ہے، ہاں، کبرا میں مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے توبہ قبول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تواب ہے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، لیکن آپ توبہ تو لے کے آئیں۔ جو مسئلہ ہے وہ پہلے سٹیپ میں ہے کہ آپ کی توبہ ہوگی تو پھر اللہ قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں لگائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف 4 لفظ لے کر صرف لے آئیں، وہ بھی زبان کے بالکل آخری سرے پر، ہاں، لک زبانی کہہ دیں کہ توبہ توبہ توبہ، ہیں جی، مک گئی کا، وہ آپ نے اتنے پیسے لے ہوئے ہیں کہ اتنا کام کریں اور کام آپ نے کیا نہیں ہے اس کا، پھر اب کوئی بات نہیں ہے، میں توبہ کر لوں گا، کر لے گا یہ بندہ؟ اصلا ممکن نہیں ہے، یہ شرائط ہیں قرآن کی بیان کردہ، اور یہ نہیں کہ یہ قابل تبدیل ہوں گی۔ انشاءاللہ شرائط توبہ کو سمجھیں اور قرآن کے بیان کو آخری سمجھیں، یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایک کتاب قانون ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ نے وہ جو حقیقت ہے وہ سامنے رکھ دی ہے، باقی آپ اپنی خام خواہ کی دل تسلیوں کے لیے جو مرضی کرتے رہیں، ایسے سمجھے کہ بس اچھا میں نے یہ کیا تو بس توبہ ہو گئی، نہیں بھائی، وہ اپنے آپ اسباب کو ٹھیک کریں، اپنے سلسلوں کو ٹھیک کریں، اور جہاں جہاں نقصان پہنچایا ہے اس نقصان کو واپس کریں، تب جا کر کہیں توبہ کی شرائط پوری ہوں گی۔ خدا کریم ہمیں محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔